کل پراچنار سے ایک افسوسناک خبر آتی ہے جس میں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ایک ہائیس پر فائرنگ کی گئی، جن سے جام حق افراد کی تعداد 39 ہو گئی ہے، جن کی اصل وجہ شاید ان لوگوں کے نزدیک یہ ایک ایسے فرقے سے ہیں جو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، یعنی اہل تشیع۔ پراچنار ایک ایسا خطہ جو کہ چاروں طرف سے ایکسٹریمسٹ گروہوں سے گھیرا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے، یہاں ہر سال حسب توفیق مولی گاجر کی طرح لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات سیکٹیرین وائلنس پہ بتاتا چلوں تاکہ اس ملک میں وہ لوگ جو فلسطین جیسے عالمی مسائل پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہریوں کے قتل عام پر اتنی خاموشی کیوں۔ یہ وہ ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں جیسے کہ طالبان، لشکر جنگی، سپاہ صحابہ جو ہر سال اہل تشیع کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند واقعات لاتا ہوں۔ 2007 سے 2011 تک پراچنار جانے والے راستے بند کیے جاتے ہیں جو کہ کوہاٹ اور بنو سے گزرتے ہوئے تھل کے مقام سے جاتا ہے، جہاں ہر سال گاڑی سے نکال کر چن چن کر اہل تشیع حضرات کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ 2010 پراچنار میں ایک جنازے میں خودکش حملہ، 50 لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی زخمی۔ 2013 میں بازار میں خودکش حملہ، 50 لوگ مارے جاتے ہیں جن کی رسپانسبلٹی لشکر جنگی نے قبول کی۔ 2017 میں بازار میں 2 دھماکے ہوتے ہیں جن میں 70 لوگ مارے جاتے ہیں اور 200 زخمی۔ 2020 میں راکٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ 2024 جولائی میں ایک اور سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے جس میں 36 لوگ مارے جاتے ہیں اور 166 زخمی۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں اور سیکٹیرین وائلنس کا آغاز دیکھیں تو اس کا مین کریڈٹ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کو۔ پہلے تو کولڈ وار میں اسلامی جہاد کے نام پر آپ نے ادھر ہتھیار بانٹے اور میدان جنگ بنایا، اور ایکسٹریمسٹ گروہوں کی مدد سے اس خطے میں مائنورٹیز کا قتل سر عام کیا۔ اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس خطے میں ایک چیز آتی ہے زینبیون۔ زینبیون پراچنار سے وہ گروپ آف فائٹرز ہیں جو شام جا کے ایز اے پراکسی لڑتے ہیں۔ تو یہاں کے ایکسٹریمسٹ گروہ اس وجہ سے بھی سیکٹیرین وائلنس کر رہے ہیں کہ یہاں کے زینبیون فائٹرز شام میں جا کے اہل سنت سے لڑ رہے ہیں۔ جس طرح پراچنار میں سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے ویسے ہی سیکٹیرین وائلنس ہزارہ میں بھی ہو رہا ہے، اور وہاں تدفین ہونے والوں میں زیادہ تر عمر نوجوانوں کی پائی جاتی ہے جن کی عمر صرف 15 سے 20 سال ہے۔ اور اسی ٹینیور میں گلگت بلتستان میں بھی 1970-80 میں بدترین سیکٹیرین وائلنس ہوئی۔ کیا ریاستی اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ جو ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے وہاں مائنورٹیز کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے؟ کیا ریاستی ادارے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ دور ازل سے یہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو نہیں روک سکے؟ آپ کے ملک کے بجٹ کا بڑا حصہ ڈیفنس سیکٹر میں خرچ ہوتا ہے، کیا یہ اس قابل نہیں بن سکے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کو روک سکیں؟ اگر یہی واقعہ اسلام آباد لاہور میں ہو تو کیا اس ملک کی عوام اسی طرح ہی خاموش رہتی؟ پراچنار کے معاملے میں تو نہ تو میڈیا کوریج اور نہ لوگوں کا ایک سٹانس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو ایک ٹرائبل ایریا ہے، شاید ہم ان کو مسلمان کیا انسان بھی نہیں سمجھتے۔